بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو مزے کا واقعہ سنائیں گے اپنی کتاب میں سے ہی۔ زندگی خوبصورت ہے ہماری کتاب کا نام ہے، اور ہمارے تجربات بھی زندگی کے بہت خوبصورت ہیں۔ اس میں سے ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے میڈم جی تسی تے بڑے غریب ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا عنوان ہے بھائی، یہ کیسا؟ تو ہوا یہ کہ ہم ایک اسکول میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور وہاں جو ہمارا جونیئر سٹاف میں یعنی ہمارے جو چپراسی کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کا نام تھا محمد نواز، ملتان کے رہنے والے تھے، بے حد شریف، بے حد محنتی اور بے حد محبت کرنے والے۔ ہر کام بہت ہی تندہی سے کرتے تھے، بہت جذبے سے اور بہت ایمانداری سے کرتے تھے۔ برسوں ان کا ہمارا ساتھ رہا اسکول میں۔ تو جب ہماری دوستی سب سے ہوتی ہے، ان سے بھی ہماری بہت دوستی تھی، تو ایک دن کہنے لگے میڈم جی آپ کے گھر آؤں؟ میں نے کہا ضرور آؤ، سو بسم اللہ۔ تو وہ ہمارے گھر آئے۔ جب وہ ہمارے گھر آئے تو وہ ہمارے باورچی خانے میں گئے اور کمروں میں گئے، انہوں نے تمام جائزہ لیا، دیکھا، پھر آ کے بڑے اداس ہو کے بیٹھے ہمارے پاس ڈرائنگ روم میں، اور کہنے لگے میڈم جی برا نہ منائے تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا ہاں جی کہو آپ۔ تو کہنے لگے میڈم جی تسی تے بڑے غریب ہو۔ میں نے کہا اچھا ہاں نواز غریب تو ہوں میں، کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ تو کہنے لگے کہ میں باورچی خانے گیا تو وہاں دیکھو اسٹیل کے برتن ہی آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں نواز اسٹیل کا تو کوئی برتن میرے پاس نہیں ہے، غریبی تو ہے۔ اچھا، پھر کہنے لگے جی اور بھی آپ کے گھر میں وہ ڈنڈے والا پنکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سا پنکھا؟ وہ جی وہ کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا اچھا وہ پیڈسٹل فین؟ کہنے لگے ہاں جی وہ تو ہمارے گھر میں اسٹیل کے برتن بھی ہیں، پنکھا بھی ہے ہمارے گھر میں، تو ہم تو آپ سے زیادہ امیر ہیں، آپ تو بہت ہی غریب ہو۔ میں نے کہا ہاں نواز میں غریب تو ہوں۔ کہنے لگے اچھا، پھر ان کی محبت اور ان کا جذبہ جو تھا اس نے جوش مارا۔ کہنے لگے اچھا میڈم جی فکر نہیں کرو، ابھی تھوڑے دن کے بعد میں خیرات ونڈوں گا، یعنی خیرات بانٹوں گا میں، تو میں آپ کو بھی کھلاؤں گا۔ میں نے کہا ہاں نواز ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا میں آپ کو سائیکل پہ لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میرے بچے وہاں بیٹھے سن بھی رہے اور محسوس بھی ہو رہے کہ امی کی باتیں سنو ذرا۔ تو کہنے لگے کہ کیونکہ وہ اپنی بیوی کو سائیکل کے پیچھے ان کا کیریئر تھا، اسی پہ وہ لے کے گھومتے تھے، تو ظاہر ہے مجھے بھی انہوں نے ان کے پاس جو سواری تھی وہی آفر کریں گے نا وہ۔ اور وہ تو ملتان سے اپنی سائیکل لاتے تھے اور کراچی بھر گھومتے پھرتے تھے سائیکل پہ، وہ اور کوئی چیز استعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ان کی دانش مندی تھی کہ ہر جگہ وہ سائیکل پہ ہی جاتے تھے، فری کی سواری ہے، سائیکل ٹرین میں رکھی اور لے گئے، یا بس میں جیسے بھی ہو جاتے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے ان کی سادگی، ان کی محبت، کہ انہوں نے بالکل جو صاف دل ہوتے ہیں، شیشہ دل جو ہوتے ہیں، جو ان کے دل میں بات آئی وہ انہوں نے مجھ سے کہہ دی۔ اچھا خیر وہ تھوڑی دیر بیٹھے، ان کی جو تواضع تھی وہ ہم نے کی، اور پھر وہ چلے گئے۔ کہنے لگے میں جی آپ کو لینے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نواز۔ اب جب وہ چلے گئے تو میرے بچے کہنے لگے امی آپ سائیکل پہ جائیں گی؟ تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں جاؤں گی، جب وہ اتنی محبت سے کیا نام ہے مجھے آئے گا لینے کے لیے تو میں ضرور جاؤں گی۔ تو بچے کہنے لگے امی آپ خیرات بھی کھائیں گی؟ میں نے کہا ہاں کھاؤں گی، کیونکہ دل سے بڑی تو کوئی چیز قیمتی ہے ہی نہیں، دل سے بڑی دولت تو کوئی چیز سے، دل تو سب سے بڑی دولت ہے، اور دل اللہ کا گھر ہے، تو اس کی تو ہمیں عزت بھی کرنی ہے، قدر بھی کرنی ہے۔ یہ تو اس کی محبت ہے نواز کی کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، اس کی محبت ہے کہ وہ مجھے لینے آئے گا اور خیرات کھلائے گا۔ تو خیرات کیا ہے؟ اللہ کا رزق ہے نا، آپ رزق کھائیے، آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں آپ خیرات کھا رہے ہیں؟ اور اللہ کے تو ہم فقیر ہیں، اگر وہ خیرات ہمیں کھلائے گا تو کیا ہوا؟ تو خیر جناب وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے دیکھ پکائی، تو بچے جو تھے وہ منتظر تھے کہ آج تو امی کو سب پورا محلہ دیکھے گا کہ آج امی نواز کے ساتھ سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی ہوں گی۔ تو خیر ان کے دل میں پتہ نہیں کیا سمایا، یا ان کے گھر والوں نے، بچوں نے، بیوی نے کہا ہوگا کہ تم میڈم کو سائیکل پہ لے کے آؤ گے۔ تو خیر انہوں نے اس کو، ہماری بچت ہو گئی سائیکل پہ جانے سے، اور وہ ٹرے میں بریانی اور زردہ جو ہے وہ کیریئر پہ، وہ بجائے ہمارے بیٹھنے کے وہ ٹرے پہ میں بریانی زردہ اور ڈھک کے بہت سلیقے سے وہ ہمارے گھر لے آئے،
اور کہنے لگی میڈم جی، میں نے کہا جی آپ کے گھر ہی لے کے چلتا ہوں، ادھر ہی کھا لیں گے۔ میں نے کہا نواز تم نے بہت اچھا کیا، بڑی مہربانی تمہاری، بہت دن سے ہم نے پلاؤ بریانی اور یہ زردہ کھایا تھا، اچھا کیا تم لے آئے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد جناب انہوں نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے، ہم نے ان کے جو لایا ہوا تھا، میرے بچوں نے، میں نے، ہم نے سب نے نواز کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، اور وہ بہت خوش ہوئے اور ہم بھی کھا کے بہت خوش ہوئے۔ اللہ نے ہمیں رزق بھیجا تھا تو ہم اس کے مہمان تھے، اللہ کے فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے آگے تو کسی کی بھی نہیں طاقت نا۔ تو وہ ہم نے بہت خوشی سے اور شکر کر کے کھایا، اور نواز بھی بہت خوش ہو کے چلے گئے کہ انہوں نے ہم غریبوں کو کھانا کھلایا۔ تو اور ان کی محبت اسی دن ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اسکول سے میں کہیں اور چلی گئی اور وہ بھی جو ہے ملتان واپس چلے گئے، لیکن ملتان سے ان کا فون برابر آتا تھا، اور ہر سال ملتان سے آتے تھے۔ کبھی میرے لیے تیل لے آتے تھے، کبھی میرے لیے مرغا لے آتے تھے، کبھی وہ میرے لیے شال لے آتے تھے۔ تو وہ میں خیر ان سے تو نہیں لیتی تھی، اور ان کو میں یہ کہتی تھی دیکھو فلاں جو تھی نا ٹیچر جو تھیں، ان کو جا کے یہ شال دے دو، دیکھو وہ میں تو شال اوڑھتی بھی نہیں نا، سویٹر پہنتی ہوں، تو میں تمہاری شال بیکار جائے گی تو تم ان کو جا کے دے آؤ، وہ بڑی خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ اس طرح سے تیل فلاں کے ہاں دے آؤ، ان کو بہت تیل کو ضرورت ہے، اور تم اتنا خالص اتنا اچھا تیل لائے ہو۔ تو میں اس طرح سے ان کی چیزیں مختلف لوگوں کو اس لیے بھجواتی تھی کہ واپسی میں انہیں بھی جہاں بھی وہ لے کے جاتے تھے تو انہیں پیسے بھی ملتے تھے، اور ان کی اچھی خاصی امداد ہو جاتی تھی۔ تو ان کے تحفے بھی لوگوں کو پاس چلے جاتے تھے، اور نواز بھی خوش ہو جاتے تھے، اور جو تحفہ لیتا تھا وہ ان کی امداد بھی کر دیتا تھا۔ تو اس طرح سے نواز ہر سال جو ہے وہ وہاں سے آتے تھے، میرے پاس ضرور آتے تھے، ہم ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور وہ گھنٹوں بیٹھتے تھے، دوپہر میں سو بھی جاتے تھے، کیونکہ میں نے کبھی انہیں اپنا خادم نہیں سمجھا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کو ایک انسان سمجھ کر عزت دی تھی، ان سے محبت کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ محبتیں برسوں قائم رہیں۔ ورنہ اور میری نالائقی یہ ہے کہ میں نے کبھی انہیں فون نہیں کیا تھا، ان کا ہی فون ہمیشہ آیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اب تو ان کا 2 سال ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ بہت نیک، بہت سعادت مند انسان تھا۔ تو بس یہی میں آپ کو آج بتانا چاہتی تھی کہ دیکھیے محبت کی اور اخلاص کی قدر کیجیے، باقی امیری غریبی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اسٹیٹس کچھ نہیں ہوتا، اور صرف ہمیں اپنا دل جو ہے وہ وسیع اور کشادہ رکھنا چاہیے، اپنا ذہن ہمیں ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔